أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ اس مقام پہ پہنچ گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت جو ہے وہ ابو طالب کے ساتھ گزار رہے تھے، ان کی کفالت میں گزار رہے تھے، ان کی گارجنشپ میں تھے، اور ان کے ابو طالب کی جو محبت کا طریقہ تھا حضور کے ساتھ، اس پہ جو ہے تفصیلی تذکرہ ہو چکا ہے، اور ابو طالب کا جو رویہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عام طور پہ اس کو بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ تو وہی سلسلہ جو ہے اسی ضمن میں بات آگے بڑھ رہی ہے، اور حضور کی عمر جو ہے تقریباً اب 14 کے آس پاس ہو چکی ہے، 14-15 کے آس پاس ہو گئی ہے۔ بعض روایتوں میں 12 بھی آئی ہے اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں، لیکن انشاءاللہ آج جو میں واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں اس میں عام انڈرسٹینڈنگ اور سب سے صحیح ترین روایت یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 14 یا 15 سال تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طالب اپنے ٹریڈ پرپز سے، تجارت کی وجہ سے جو ہے، تجارت کے غرض سے قریش کا قافلہ جو ہے وہ سیریا اور یمن جایا کرتا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے جو ہے سورہ قریش کے اندر بیان کیا، رحلت الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کا جو سفر ہوتا تھا، یعنی ایک موسم میں وہ یمن جاتے تھے اور ایک موسم میں بلاد الشام سیریا جاتے تھے۔ تو اس طرح تجارت کا ان کا وہ روٹ چلتا تھا، اور ہاشم کی زندگی جب ہم نے بیان کی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں اور عبد المطلب کے والد ہیں، تو اس ضمن میں ہم نے پورے ٹریڈ روٹ کو میپ پہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو یہ ٹریڈ جو ہے وہ چلتا تھا، اسی سلسلے میں ابو طالب جو ہیں قریش کے قافلے کے ساتھ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ٹریڈ کے لیے جائیں گے۔ اچھا، یعنی حضور کی جو سب سے زیادہ محبت تھی جس کے ساتھ، اور حضور جن کی کفالت میں تھے، جن کی گارجنشپ میں تھے، وہ ابو طالب ہی تھے۔ تو ظاہر ہے ایک فطری لگاؤ تو حضور کو چچا ہونے کی حیثیت سے ابو طالب سے تھا ہی، لیکن ابو طالب کا ایکسیسو کیئر اور حضور کو لے کے جو ہے وہ ایکسٹرا محبت جو تھی، اس نے بھی حضور کے دل کے اندر جو ہے ابو طالب کی عزت اور ابو طالب سے محبت جو ہے وہ بڑھا دی تھی۔ تو حضور جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ابو طالب سے الگ رہیں۔ تو اور ظاہر ہے یہ کچی عمر بھی تھی، کم عمری تھی حضور کی۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ابو طالب نے ایک ارادہ کیا شام کی طرف سفر پہ جانے کا۔ تو حضور جو ہے وہ تھوڑا مایوس ہو گئے ابو طالب کے سفر کے ارادے سے، اور حضور کی مایوسی دیکھ کے حضور نے بلکہ یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ الفاظ تک کہہ دیے کہ ابو طالب آپ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے چچا آپ مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں۔ تو جب یہ الفاظ کہے ہیں تو ابو طالب کا دل جو ہے وہ پگھل گیا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اب میں محمد کے علاوہ کسی جگہ سفر نہیں کروں گا، یعنی اگر میں کہیں بھی سفر کروں گا تو محمد کے ساتھ ہی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ٹریڈ کاروان تیار ہوا، اور اس مقصد کے لیے یہ لوگ سب لوگ نکلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 یا 15 سال تقریباً ہے۔ اس کاروان میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہیں، ابو بکر صدیق جو ہیں حضور سے تقریباً 3 سال، پونے 3 سال چھوٹے ہیں، وہ بھی اس ٹریڈ روٹ میں شامل ہوئے تھے۔ اور ایک بلال ہیں، یہ وہ بلال نہیں ہے بلال حبشی جو غلام تھے، یہ وہ نہیں ہیں بلکہ یہ کوئی اور ہیں، وہ بھی اس میں جو ہیں وہ شامل ہوئے اس ٹریڈ روٹ میں، اس سفر پہ۔ تو جو یہ سفر تھا وہ بصرہ کے جانب تھا۔ اب یہ بصرہ اور بصرہ میں کنفیوز نہیں ہوں، کیونکہ بصرہ جو ہے وہ شہر ہے سیریا کے اندر، اور بصرہ جو شہر ہے وہ عراق کے اندر ہے۔ عام طور پہ جو مشہور شہر ہے وہ بصرہ ہے زیادہ، اور اسلامی تاریخ میں جو ہے بصرہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہم بہت مشہور تابعین میں بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام حسن البصری، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ بصرہ سے تھا، اور اس تعلق، اس نسبت کی وجہ سے ان کا نام جو ہے ان کی نسبت جو ہے وہ حسن البصری یعنی بصرہ والے حسن کی طرف نسبت ہے۔ تو بصرہ جو عراق والا ہے وہ زیادہ فیمس ہے، لیکن پری اسلامک ٹائم میں سیریا کا جو بصرہ تھا یہ الگ ہے بصرہ سے، یہ زیادہ امپورٹنٹ سینٹر تھا ٹریڈ کا۔ تو اس کی طرف رخ ہوا۔
تو جب یہ لوگ بسرا کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک کیسل تھا، ایک یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پتھر کی بنی ہوئی گفا تھی، یعنی تھوڑا لمبی چوڑی گفا تھی، اور اس میں کچھ کنسٹرکشن بھی ہو چکا تھا۔ وہ ایک طرح کا کیسل تھا، ایک طرح کا چرچ تھا، جس میں بحیرہ نام کا ایک پادری، عیسائی پادری جو تھا، عیسائی راہب جو تھا، وہ اس میں عبادت کیا کرتا تھا، بالکل لوگوں سے ملتا نہیں تھا، اور کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس میں بیٹھ کے ہی جو ہے وہ صبح شام عبادت میں لگا رہتا تھا۔ تو بحیرہ جو مونک تھا، ہی واز اے کرسچن مونک، اینڈ ایک خاص بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے گئے ہوئے 600 سال ہو چکے تھے۔ تو عیسائیوں میں بہت کم ایسے لوگ بچے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مسیح کی صحیح تعلیمات پہ قائم تھے، بہت کم تھے، ان کی تعداد جو ہے بہت کم تھی۔ تو اس چنندہ لوگوں میں، ان چنندہ لوگوں میں جو ہے وہ بحیرہ شامل تھا، اور بحیرہ کے استادوں کا سلسلہ جو ہے، یعنی وہ جو چین آف ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ ڈائریکٹ جا کے جو ہے وہ مسیح علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تو اس وجہ سے بس یعنی جو بحیرہ مونک تھا، بحیرہ راہب تھا، اس کے اندر جو ہے وہ جو صحیح تعلیمات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا بہت بڑا حصہ اس کے پاس محفوظ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ عبادت وغیرہ میں لگا رہتا تھا۔ اس کی توحید بھی جو ہے، یعنی اس کے اندر جو عیسائیوں کے ہاں جو وہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ تین جگہ وجود رکھتا ہے، ایک خدا خود، دوسرا حضرت مسیح علیہ السلام معاذ اللہ، اور تیسری حضرت مریم معاذ اللہ۔ تو یہ جو ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ جو بحیرہ تھا وہ اس کو نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ توحید پہ ہی قائم تھا۔ تو اسی کے کیسل کے اراؤنڈ جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے قریش کے قافلے، جب اس شہر میں جاتے تھے تو اسی کیسل کے پاس جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو بحیرہ کی عادت نہیں تھی کسی سے ملنے کی، ملاقات کی، لوگوں سے سوشل انٹریکشن اس کا کچھ بھی نہیں تھا، اس کا صبح شام ایک ہی کام تھا، یہ عبادت میں لگا رہتا۔ تو یہ لوگ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے میں موجود تھے، تو جب یہ قافلہ اس مقام پہ پہنچا ہے تو بحیرہ باہر نکل کے آیا اور قافلے کو ویلکم کرنے لگا۔ ظاہر ہے یہ بہت عجیب بات تھی، یہ یعنی ہر سال قریش کا قافلہ اسی خطے میں آ رہا ہے، اسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، لیکن بحیرہ کبھی بھی جو ہے وہ باہر نکل کے ان کو ویلکم نہیں کرتا تھا، ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا، ان سے بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، اس کی روزمرہ کی زندگی میں انسانوں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے وہ شامل ہی نہیں تھا۔ لیکن اس قافلے کو اس نے آگے بڑھ کے ویلکم کیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ بحیرہ نے یہ دیکھا تھا، جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے، کہ بحیرہ نے اپنے ویژن سے اور اپنے یعنی جب وہ قافلہ جو ہے قریش کا اس وادی میں داخل ہوا تھا تو بحیرہ نے دیکھا تھا کہ تمام شجر جو ہیں، یعنی پیڑ جو ہیں، پتھر جو ہیں، وہ جھک گئے ہیں، بادل جو ہے اس پورے قافلے کے اوپر جو ہے وہ سایہ کر رہا ہے، اور پیڑ اور پتھر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ سجدے کی پوزیشن میں ایک طرح سے جو ہے آ گئے ہیں، اور یہ بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ نیچرل سے ہٹ کے، اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں سپر نیچرل ایونٹ تھا، کوئی عام ایونٹ نہیں تھا، لیکن اس کو ہر کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا، بلکہ بحیرہ خود ہی چونکہ عبادت اور ریاضت میں اس مقام پہ پہنچ گیا تھا کہ بعض چیزیں اس کو دکھ جاتی تھیں، اور یہ جو ہے پچھلی نبی کی تعلیمات پہ ایز اٹ از قائم تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کا جو کشف اور الہام کا معاملہ تھا وہ زیادہ اچھا تھا، بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ چیز محسوس کی کہ یہ جو جتنے پیڑ پودے ہیں اور جتنے پتھر ہیں وہ اس قافلے کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس قافلے میں ضرور کوئی ایسا شخص ہے، ضرور کوئی ایسی ہستی ہے، ضرور کوئی ایسا وجود ہے جو عام سے ہٹ کے ہے، جو کوئی آرڈینری انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی بہت بلند شخصیت اس قافلے کے اندر ہے۔ تو اس چیز کو جب بحیرہ نے محسوس کیا تو پھر اس نے ارادہ کیا کہ اب میں آگے بڑھ کے جو ہے اس قافلے کو ویلکم کروں گا، اور پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس قافلے میں کون سا ایسا شخص ہے جس کے لیے اتنی سپر نیچرل اور اتنی عام حالات سے اور عام عادات سے ہٹ کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، ٹھیک۔ تو بحیرہ نے کیا کیا کہ ان تمام جو قریش کے لوگ تھے جب یہ آئے ہیں تو ان کو ویلکم کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے کا انتظام کروانا شروع کر دیا۔ تو اب یہ جو ہے وہ یہ ایک ایسا ایونٹ تھا، یہ ایک ایسا موقع تھا جب قریش عام طور پہ وہاں پڑاؤ رکھتے تھے اور کوئی رسپانس نہیں لیا جاتا تھا، اور اچانک سے اتنا وارم ویلکم، اتنا زیادہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ آگے بڑھ کے ملاقات کرنا، پھر کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا، تو قریش کے ایک شخص نے پوچھا کہ بحیرہ تم نے اپنے آپ کو اس بار جو ہے بڑی تکلیف دے دی، خود کو بہت آپ نے جو ہے مشقت اٹھا لی، ہم تو ہر سال یہاں سے گزرتے ہیں لیکن آپ کبھی باہر آ کے ملاقات ہم سے نہیں کرتے ہیں، لیکن اس بار آپ نے ملاقات بھی کی، تمام کھانے کا انتظام بھی کیا،
تو بحیرہ نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بار تمہاری مہمانی کروں، اور تم سب جو ہو، سب کو میں دعوت دیتا ہوں، تم میں سے ہر چھوٹا بڑا انسان، ہر آزاد و غلام جو بھی ہے، سب کے سب جو ہے اس کھانے کی دعوت میں شامل ہو، اور کوئی ایک شخص بھی جو ہے پیچھے نہ رہ جائے۔ بحیرہ نے اس بات پہ سٹریس بھی اسی لیے دیا، اس بات پہ توجہ اور اس بات پہ زور بھی اسی لیے دیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر قافلے میں کون ایسی ہستی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں مجھے، یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور تمام کے تمام جو شجر ہیں اور پتھر ہیں اور پیڑ ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سجدریز ہو گئیں اس قافلے کے داخل ہونے سے اس وادی میں۔ تو یہ معاملہ ہوا، تو جب کھانے کا وقت ہوا تو اچھا، حضور کی عمر اس وقت ظاہر ہے کہ 14-15 سال تھی، جیسا کہ میں نے بتایا، تو جب کھانے کا وقت ہوا ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا، تو حضور چونکہ عمر میں کم تھے اور باقی بڑے بڑے سردار بھی تھے قریش کے اس قافلے میں، بڑے بڑے لوگ بھی تھے، تو سب لوگ جو ہیں وہ دعوت پہ چلے گئے، اور حضور نے خود ہی کہا کہ میں جو ہوں یہ اونٹ وغیرہ کی دیکھ بھال اور یہ سامان وغیرہ کی دیکھ بھال کا کام کروں گا، آپ لوگ چلے جائیں دعوت پہ۔ تو حضور کی غیر موجودگی میں یہ پورا کا پورا قریش کا قافلہ جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اس دعوت کے لیے اس کیسل کے اندر، اس محل کے اندر اور اس گرجا کے اندر، یوں کہہ لیجیے اس چرچ کے اندر چلے گئے۔ اب بحیرہ نے جو یہ دیکھا ہے، جو معجزات وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جو عام عادات سے ہٹ کے جو برکت بحیرہ جس کی امید لگائے ہوا تھا، وہ اس نے محسوس نہیں کی۔ اس نے محسوس کی کہ اب یہ وہی سادھارن لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں۔ تو پھر بحیرہ نے پوچھا کہ اے قریش، کوئی ایسا بھی کوئی انسان ہے تمہارے درمیان جو اس دعوت میں شامل نہیں ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے ہم لوگ جتنے بھی لوگ تھے سب آ گئے ہیں، ایک بچہ، ایک لڑکا جو ہے وہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ یعنی وہ ہمارے اونٹوں کی اور سامان کی دیکھ بھال کا کام کر رہا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اسے بھی واپس بلا لو۔ اب بحیرہ کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ انٹیوشن ہے وہ مضبوط ہو گئی، وہ اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اب جو بچہ آ رہا ہے، اب جو لڑکا آ رہا ہے، اسے مجھے زیادہ آبزرو کرنا ہے۔ تو جب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، تو بحیرہ جو ہے بہت دھیان سے آپ کو دیکھنے لگا، آپ پہ غور کرنے لگا، آپ کے جسم مبارک کو دیکھنے لگا۔ پھر جو مہر نبوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جیسا کہ پچھلے ٹرنز پہ شاید یہ تذکرہ آیا تھا اور آگے بھی آتا رہے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور پیٹھ کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں پہ نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی آپ کے اوپر، جس کے ذریعے جو ہے، اور یہ مہر کا ذکر جو ہے پچھلی کتابوں کے اندر عیسائی اور یہود اور دیگر جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ تھوڑی بہت ہی تھیں، ان میں یہ نشانیاں مینشن تھیں کہ اس نبی کے پیٹھ پہ جو ہے وہ یہ نشان ہوگا نبوت کا۔ تو بحیرہ نے اس نشان کو بھی پہچان لیا۔ پھر یہ کہ حضور کی شخصیت و کردار اور حضور کا جو پورا ڈھانچہ تھا، اب ظاہر ہے عمر تو ابھی کم ہی تھی نا، ابھی تو 100% شیور ہو کے تو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن ایک اندازہ اسے ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، کہ آنے والے نبی کا ذکر جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں جو چیز موجود ہے، یہ وہی شخص ہے۔ تو اب بحیرہ نے اس بات کو محسوس کیا، تو اب اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ حضور سے کہا کہ جب یہ دعوت وغیرہ کا معاملہ ہو گیا، تو پھر اس نے حضور کو جو ہے وہ اکیلے میں کونے میں بلایا اور کہا کہ اب اس نے سوچا کہ میں اس بچے سے جو ہے علیحدگی میں چند سوالات کرتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بحیرہ نے جب حضور سے بات کرنی چاہی، تو اس نے سوچا کہ عرب کے جو معبود تھے، عرب کے جو بت تھے، اس میں دو فیمس بت تھے، اس کا نام تھا، ایک کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا عزا۔ کیا نام تھے؟ یہ تو بہت فیمس ہیں، ان کا آپ نام یاد رکھیں، ایک کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا عزا۔ تو یہ دو فیمس بت تھے جن کی عبادت جو ہے وہ قریش اور عام طور پہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو بحیرہ نے سوچا کہ یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی چونکہ عمر میں کم ہے، اور جو اس کی فیملی میں جو لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہوں گے انہی کی کرتا ہوگا۔ تو بحیرہ نے پوچھا کہ اپنے دانش میں اس نے سوچا کہ میں اگر ان دو بڑے معبودوں کی قسم دے کے اس بچے سے پوچھوں گا تو شاید یہ بچہ جو ہے صحیح صحیح ساری باتیں مجھے بتا دے گا۔ تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی شرک سے محفوظ تھے اور شرک سے نفرت کرتے تھے۔ آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اللہ کے ماں سوا جو ہے کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، چونکہ پوری کائنات کی ایک ایک ذرہ جب اللہ کے حکم کا تابع ہے، اور اللہ کے ماں سوا کسی اور ہستی کے اندر
اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ مچھر کے پر کو پیدا کر سکے، تو پھر کسی اور کے آگے سجدریز ہونا، کسی اور سے کچھ مانگنا، کسی اور کی عبادت کرنا، گویا اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اس بات کو حضور جو ہے بہت خوبی کے ساتھ بخوبی سمجھتے تھے، لیکن بحیرہ نے اپنے دانست میں اس نے سوچا کہ میں اس کو لات و عزا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، تو بحیرہ نے کہا کہ اے بچے، میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں چند سوالات، کیا تم ان سوالات کے صحیح صحیح جواب مجھے بتاؤ گے؟ اب جو اس بات کے نتیجے میں حضور نے بات کہی ہے وہ ذرا امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی، آپ اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لات اور عزا کے نام کو لے کر اور ان دونوں ناموں کی قسم دے کر کوئی چیز نہ پوچھو، کیونکہ اللہ کی قسم میں کسی دو نام سے اتنی نفرت نہیں کرتا جتنی ان دو ناموں سے کرتا ہوں۔ بہت اہم جواب ہے، اور اس کے پیچھے جو حکمت چھپی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خاموشی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں، میں لات و عزا کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اللہ کی قسم دلوائیے تو پھر میں صحیح صحیح جواب دے دوں گا۔ لیکن آپ نے اس موقع پہ بھی ایک سب سے بڑی حقیقت کا اعلان اتنی کم عمر میں ہی کیا، اور وہ سب سے بڑی حقیقت کیا ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا کہ پوری کائنات کے اندر کوئی ہستی، کوئی وجود اس بات کو ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعائیں مانگی جائیں، اس کو نظر و نیاز چڑھائی جائے، اس کے نام پہ قربانی کی جائے، اس کو حاضر و ناظر سمجھا جائے، اس کو حاکم سمجھا جائے، اس کو معبود سمجھا جائے، اس کو مالک سمجھا جائے، اس کو رب سمجھا جائے، کیونکہ ہر شے کی تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ کائنات میں ایک ذرہ بھی موو کرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے موو کرتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پوری کائنات مل کے بھی اس ذرے کو موو نہیں کرا سکتی۔ تو پھر جب فاعل حقیقی جو ہے پوری کائنات میں فقط اللہ کے کوئی نہیں ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی وجود، کوئی ہستی، فاعل، خالق، آقا، رب اور معبود جب نہیں ہے، تو پھر اس کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جائے گی، یہ یا کسی اور کسی کی بھی عبادت کی جائے گی، یہ سراسر اللہ رب العالمین کی توہین اور اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اس بات کو حضور سمجھتے تھے، اور یہ آئیڈیا کہ کسی انسان کی یا کسی دوسری مخلوق کی اللہ کے ماں سوا عبادت کی جائے، یہ حضور کے نزدیک اتنی قبیح تھی، اتنی بری تھی کہ آپ نے اس بات کو چھپایا نہیں بلکہ واضح الفاظ میں کہہ دیا، اپنی پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا، اور اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ کہ اللہ کے ماں سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور اس موقع پہ آپ نے یہ نہیں یعنی پردہ پوشی سے کام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضور سے زیادہ حکمت والی، حضور سے زیادہ سمجھداری والی، حضور سے زیادہ دور اندیش کوئی دوسری ہستی نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی آپ نے اس حقیقت کے معاملے میں بالکل واضح الفاظ میں اپنے اوپینین کو رکھا، کیونکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس پہ انسان کی جنت و جہنم کا دار و مدار ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس معاملے میں پردہ پوشی کرنا، اس معاملے میں جو ہے پہلو تہی کرنا، اس معاملے میں جو ہے شوگر کوٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسانیت کے ساتھ خیانت ہے۔ گویا کہ اگر اس معاملے کو واضح کر کے نہ بولا جائے تو انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ بہت بڑے خسارے میں پڑی رہے گی، کبھی اس سے باہر نہیں نکلے گی۔ تو اس معاملے کے اندر جو عین حکمت کا تقاضا ہے، عین سمجھداری کا تقاضا ہے، عین مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس بات کو انسانیت کے سامنے اچھے طریقے سے کھول کھول کر بیان کیا جائے کہ ماں سوا اللہ کے کوئی ہستی جو ہے پوجنی اور قابل عبادت نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ حضور نے جو ہے وہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ حضور نے حکمت سے کام نہیں لیا، بلکہ حضور نے عین حکمت سے کام لیا، اور حکمت کا لازمی تقاضا تھا کہ اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا جائے۔ تو ہم لوگ جو عام طور پہ ہمارے یہاں حکمت ورڈ کو لے کے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ دبی ہوئی بات کرنا، ہمیشہ جو ہے وہ کانفلکٹ کو ایوائڈ کرنا ایٹ اینی کاسٹ از حکمت، نہیں، یہ بات نہیں۔ حکمت در حقیقت جو ہے میکسیمم بینیفیشیل ڈسکورس کو پہ عمل کرنا ہے۔ جس موقع پہ خاموشی بہتر ہے وہاں پہ خاموشی حکمت ہے، لیکن یہ اتنا کریٹیکل موقع تھا، یہ اتنا کریٹیکل جنکچر ہے جس پہ انسانیت کی فلاح اور کامیابی ڈپینڈنٹ ہے، یہاں پہ خاموشی حکمت نہیں خیانت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ حضور نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ان دونوں ناموں سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔
تو پھر جو ہے وہ اس بحیرہ نے اللہ کی قسم دے کے جو ہے حضور سے چند سوالات کیے، حضور نے جو ہے ان سوالات کا جواب دیا، اور یہ سوالات جو ہیں وہ خواب سے ریلیٹڈ تھے، حضور کے معمول سے ریلیٹڈ تھے، حضور کی عام زندگی سے ریلیٹڈ تھے، حضور کے اپنے حالات سے ریلیٹڈ تھے۔ تو ان سوالوں کے جواب پا کر جو ہے بحیرہ بہت مطمئن ہوا، اور اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی یہی بچہ جو ہے آگے چل کے وہ نبی بنے گا جس کا ذکر ہماری کتابوں میں منشن ہے۔ اب اس معاملے کے بعد جو ہے بحیرہ نے یہ اس بات کو زیادہ مناسب سمجھا کہ کسی بڑے سے بات کی جائے، تو پتہ یہ چلا کہ اس کے سب سے کلوزسٹ گارجین جو ہیں وہ ابو طالب ہیں۔ تو بحیرہ ابو طالب کے پاس گیا اور کہا کہ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ تو اب دیکھیے، ایک عام طور پہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ چچا جو ہوتے ہیں وہ باپ کے بعد سب سے اہم یعنی گارجین کے طور پہ ہوتے ہیں، تو ابو طالب نے ایک پروٹیکٹیو وے میں، جیسے ہمارے یہاں بھی کہہ دیا جاتا ہے بھتیجے کو جو ہے بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ بالکل نارمل بات ہے، ایک محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اپنے اپن کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا نہیں، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا، یعنی بحیرہ کو جو علم تھا پچھلی کتابوں سے، اس سے یہ بات واضح تھی کہ یہ بچہ جو ہے یتیم ہوگا۔ تو بحیرہ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں، تم اس کے باپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا باپ جو ہے زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ابو طالب نے یہ بات واضح کی کہ نہیں، اصل میں تو یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو پوچھا کہ پھر اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، بحیرہ نے پوچھا اس کے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ابو طالب نے بتایا کہ اس کے والد کا تو تبھی انتقال ہو گیا جب اس کی والدہ جو ہیں پریگننٹ تھیں اس بچے کے ساتھ، تو تبھی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب یہ آخری کیل تھی، سمجھ لیجئے کہ اس بات کے ساتھ ہی بحیرہ کا یقین مزید مستحکم اور پختہ ہو گیا کہ یہی بچہ ہے جو ہے آنے والے وقت میں نبی بنے گا۔ تو اب بحیرہ نے سوچا کہ اب یہ موقع ہے جب صحیح ایڈوائس دی جائے ابو طالب کو، تو انہوں نے بحیرہ نے کہا ابو طالب سے کہ آپ ایسا کیجئے، اس بچے کو واپس لے جائیے، اس بچے کو دو قوم سے بچائیے گا، ایک رومن سے بچائیے گا، ہے نا، اور دوسرا جیوز یعنی یہود سے بچائیے گا، کیونکہ ان دونوں سے جو ہے وہ خطرہ ہے۔ اور خطرہ کیوں ہے اس پہ ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے، پہلے بھی تھوڑی باتیں اس پہ رکھی جا چکی ہیں، آگے بھی بات کریں گے آج ہی، اور انشاءاللہ پھر یعنی آئندہ جو چیپٹرز آئیں گے اس میں بھی ہم ان ایشوز کو جو ہے مزید یعنی ڈسکرائب کریں گے اپنے اپنے موقع پہ۔ تو سب سے زیادہ یہود سے اور رومن سے خطرہ ہے، تو لہٰذا آپ اس ملک میں اس بچے کو نہ لے جائیں، کیونکہ اگر انہیں احساس ہو گیا کہ یہی ہونے والا نبی ہے تو پھر وہ اس کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہ بات جیسے ہی بحیرہ بتا رہا تھا تو اچانک کیا ہوا کہ 7 رومن فوجی جو ہیں وہ بحیرہ کے جو کیسل تھا اس میں داخل ہوئے اور کہا کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں آنے والا نبی آنے والا ہے آج۔ اب ظاہر ہے، اب دیکھیے یعنی ان کا علم کس حد تک گہرا تھا، ان میں چند لوگوں کا، سب کا نہیں تھا، چند لوگوں کا تھا، کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس موقع پہ این یعنی ڈیٹس تک ان لوگوں کو معلوم تھی کہ اس موقع پہ فلاں تاریخ پہ وہ نبی اس علاقے سے گزرے گا۔ تو اب جب یہ رومن شولڈر یہاں آ گئے ہیں تو بحیرہ نے جو ہے وہ بہانہ بنا بنا کے ان کو واپس بھیجا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، کوئی یہاں پہ آیا نہیں ہے، اور اگر آئے گا بھی ہونے والا نبی اس علاقے میں، اور اللہ نے اگر چاہ لیا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ ان حکومتوں کو فتح کر لے اور یہاں اپنا پیغام پھیلا دے، تو تم اللہ کے چاہے کو بدل نہیں سکتے اپنی قوت سے۔ تو یہ باتیں بہرحال تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آ گئی، ان فوجیوں کو واپس ہو گئے۔ اب جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا تو بحیرہ کو اپنی بات کا پروف مل گیا کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہود سے اور رومن سے سب سے زیادہ اس بچے کو خطرہ ہے۔ آپ نے فوراً اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ رومن کس طرح اس بچے کو یعنی ہونے والے نبی کو کھوج رہے ہیں، اور کس حد تک ان کا علم جو ہے وہ اس معاملے میں مستحکم ہے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو اب ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ تو بات صحیح ہے۔ تو ابو طالب نے کیا کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت بلال کے ساتھ جو ہے حضور کو واپس مکہ بھیج دیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ یہ سفر جو ہے، اور ابو طالب کا جو سفر تھا حضور کے ساتھ، اس موقع پہ جدائی ہوئی ہے، اور واپس جو ہے وہ حضور ابو بکر اور بلال کے ساتھ مکہ چلے گئے ہیں، اور یہ لوگ جو قریش کا باقی قافلہ تھا وہ اپنے ٹریڈ وغیرہ میں لگ گئے۔ تو یہ پوری اسٹوری تھی جس کو ہم کہتے ہیں بحیرہ، بحیرہ سے ریلیٹڈ جو اسٹوری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم جو ہے چند چنندہ اشخاص کے پاس، یہود اور عیسائی میں سے، جنہیں ہم اہل کتاب بھی کہتے ہیں، اپنی پچھلی کتابوں کے حوالے سے اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی بچی کھچی تعلیمات کے حوالے سے یہ باتیں انہیں معلوم تھی۔ اچھا، یہ بات بہت اہم ہے سمجھنا کہ ان کے تمام لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں، چند چھوٹا طبقہ تھا جو حضور کو ان نشانیوں کے ساتھ، ان پہچانات کے ساتھ جو ان کی کتابوں میں موجود تھی پہچانتا تھا۔
تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یعنی یہ جو مونک تھے، بحیرہ مونک، انہوں نے پہچان کیسے لیا حضور کو؟ اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے علم سے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے، اور خود بھی جو یعنی انہوں نے غور و فکر کیا، ان کے ہاں جو سلسلہ نبوت کا 2000 سال تک جو ہے بنی اسرائیل کے اندر چلا ہے، تو تھوڑی تھوڑی نشانیاں بھی اگر تمام انبیاء علیہ السلام بتاتے جائیں گے تو نشانیوں کا ایک انبار ان کے پاس تھا، ان میں سے اگر کچھ پرسنٹیج حصہ بھی محفوظ رہ جائے تو انسان کے پاس بہت اچھی یعنی کلیکشن آف نشانیاں ہو جائیں گی جن کے ذریعے وہ حضور کو پہچان لے. ٹھیک ہے؟ تو حضور کو پہچاننے کی جو صلاحیت تھی، یعنی کہ حضور کو بچپن میں ہی دیکھ کے یا بڑے ہونے پہ بھی جو ہے حضور کی تعلیمات اور حضور کی شخصیت اور حضور کے کردار کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے والی بات جو یہود اور جن عیسائیوں کے اندر تھی، ان کی بیسیکلی تین کیٹیگریز ہیں. یہ تین کیٹیگری بڑی اہم ہے. اگر آپ نے ان کیٹیگریز کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ یہ والا سوال کہ یہود سے سب سے زیادہ خطرہ کیوں تھا اور رومن سے سب سے زیادہ خطرہ کیوں تھا، اور پھر قرآن جو کرٹیسائز کرتا ہے یہود کو مختلف مقامات پہ، اور کچھ مقام پہ یہود اور عیسائی میں یعنی اہل کتاب کے چھوٹے سے طبقے کی تعریف بھی کرتا ہے قرآن، تو یہ پورا پوائنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ذہن پر بالکل واضح ہو جائے گا. تو آپ اپنے ذہن میں تین کیٹیگریز بنا لیجئے کہ اہل کتاب میں تین کیٹیگری کے وہ لوگ تھے جو حضور کو پہچانتے تھے. ٹھیک ہے؟ یعنی ایک تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تمام یہود اور عیسائی جو ہیں حضور کو نہیں پہچانتے تھے. ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک چھوٹا طبقہ تھا، یعنی چھوٹا سے مراد بہت چھوٹا بھی نہیں تھا لیکن کمپیریٹیولی اسمال طبقہ تھا جو حضور کو نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیتا تھا. ٹھیک ہے؟ یہ واقعات عبد المطلب کے ساتھ بھی پیش آئے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ عبد المطلب کو بھی بعض یہود نے اس بات کی بشارت دی تھی کہ تمہارے خاندان میں نبی پیدا ہوگا، تمہارے یہاں جو ہے نبوت کا نور آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ لوگ جو حضور کو بچپن سے یا حضور کی ولادت کے وقت یا حضور کے بڑے ہو جانے کے بعد ایز اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والے رسول کی حیثیت سے پہچان لیتا تھا، اس طبقے کو ہم تین کیٹیگری میں بانٹتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلا تو وہ طبقہ تھا جو واقعتاً اس بات کا ارادہ رکھتا تھا کہ اگر تو یہی اللہ کے رسول ہیں، اگر تو یہی ہونے والے نبی ہیں، تو پھر ہم ان کی اتباع کر لیں گے، ان پہ ایمان لے آئیں گے، ہے نا، اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ان کی طریقے پہ چلیں گے، اور اس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت اچھی کریں گے، اور جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور آخری نبی پہ ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے گا. یہ وہ طبقہ تھا جو اہل کتاب میں سب سے اسمال مائنورٹی میں تھا، سب سے چھوٹی تعداد ان لوگوں کی تھی. ان میں ایک بہت بڑا نام جو ہے ورقہ ابن نوفل، جن کے بارے میں آگے ہم جو ہے پڑھیں گے، اور بھی کئی لوگ تھے، ان کا ذکر بھی جو ہے وہ آگے آئے گا. تو بحیرہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو اس بات کا سنسیئرلی ارادہ رکھتے تھے کہ اگر تو واقعی یہ نبی ہے تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی اتباع کریں گے، اس کو فالو کریں گے، اور اپنی ڈیزائرز، اپنے طریقے کو بالکل چھوڑ دیں گے، اور آخری نبی پہ ایمان لانے کا شرف حاصل کریں گے، اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ وہ طبقہ تھا جس کی قرآن نے تعریف کری ہے. مختلف مقامات پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کی کہیں تعریف ہوئی ہے تو اس سے مراد اہل کتاب کا وہ طبقہ ہے جو حضور کو پہچان کے ان پہ ایمان رکھنے کا یا تو پکا ارادہ رکھتا تھا یا ایمان لے آیا تھا اگر اس کی زندگی طویل ہو، لمبی زندگی ہو، اور حضور کی نبوت کا دور اس نے پایا اور پھر ایمان لے آیا. تو یہ وہ اسمال مائنورٹی تھی، پہچاننے والوں میں پھر یہ ایک اسمال مائنورٹی تھی. ٹھیک ہے؟ دوسرا طبقہ جو پہچانتا تھا حضور کو، یہ وہ لوگ تھے، اس میں زیادہ تر یہود تھے، یہ وہ لوگ تھے جو حضور کو نشانیوں کے ذریعے پہچانتے تو تھے لیکن ان کا ارادہ تھا کہ ہم حضور پہ ایمان لائیں گے. ان کا ارادہ حضور پہ ایمان نہ لانے کا نہیں تھا، بلکہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے اگر واقعی یہ نبی ہیں تو. لیکن ایمان لانے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان جب ہم لے آئیں گے تو ہمیں دنیا کے اندر فتوحات نصیب ہوں گی، دنیا کے اندر ہماری حکومتیں قائم ہوگی، دنیا کے اندر جاہ اور عزت و مال ہمیں حاصل ہوگا، دنیا کے اندر ہم دوسری قوموں پہ جو ہے غالب آ جائیں گے اور پھر ان پہ ظلم کریں گے اور ان کے مال ہڑپیں گے. ٹھیک ہے؟ اور دنیا کے اندر ہمارا دبدبہ قائم ہوگا. یہ طبقہ وہ تھا جو حضور پہ ایمان لانے کے لیے تیار تھا دل سے کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن دو پرابلم تھی ان کے ساتھ. ان کا مقصد ایمان لانے کا غلط تھا. ان کا مقصد آخرت کی کامیابی نہیں تھی بلکہ دنیا کے اندر اپنا دبدبہ اور ظلم کو قائم کرنا تھا. یہ اپنے آپ میں بہت پرابلمٹک
مقصد ہے۔ دوسرا کہ یہ طبقہ ایمان لانے کے لیے تو تیار تھا لیکن حضور کی اطاعت اور اتباع کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ حضور سود کو بھی حرام کر دیں، حضور شراب کو بھی حرام کر دیں، حضور جو ہے وہ فلاں چیز کو حرام کر دیں، فلاں چیز کو حلال قرار دے دیں، ہماری بزنس میں دخل اندازی کریں۔ نہیں، اس طبقے کو حضور کو بحیثیت نبی ماننے میں اعتراض نہیں تھا، بلکہ حضور کی اتباع کرنے میں، حضور کی اطاعت کرنے میں اور حضور کی شریعت پہ عمل کرنے میں پرابلم تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس طبقے کی نیت جو تھی حضور کے معاملے میں، وہ پہلے والے طبقے جیسی نہیں تھی سنسیئرٹی، بلکہ ان کا مقصد وہ تھا جو دنیاوی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جو حضور کی بعثت سے پہلے بہت یوں سمجھ لیجئے کہ فائنینشیلی بہت مضبوط تو نہیں تھے، ہے نا، دنیا کے اندر ان پہ ظلم بھی ہوا تھا۔ تو اب یہ حضور کو، نبوت کو اور حضور پہ ایمان لانے کو ایز اے ٹول استعمال کرنا چاہتے تھے اپنی دوبارہ دنیا کے اندر حکومت قائم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے جس کو قرآن نے خوب کرٹیسائز کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا طبقہ، تیسرا طبقہ تھا جس سے سب سے زیادہ خطرہ حضور کو تھا اور جن سے بچنے کی جو ہے بحیرہ نے تاکید کی تھی، اور قرآن نے سب سے سخت ترین الفاظ میں ان کو کرٹیسائز کیا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو بادشاہوں کا، سلطانوں کا طبقہ تھا، رومن امپائر کا طبقہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہود میں وہ لوگ جو اس زمانے کے بینکرز ہوا کرتے تھے، ان کا طبقہ تھا۔ ان کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ یہ حضور کو پہچاننے کے باوجود نہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے، نہ اطاعت کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ ان کا عزم یہ تھا کہ اگر تو واقعی یہ اللہ کا نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے تو ہم اسے آگے بڑھ کے قتل کر دیں، کیونکہ اگر یہ زندہ رہا، دنیا کے اندر اس نے جو ہے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور دنیا کے اندر اگر اسے غلبہ مل گیا تو ہماری حکومتیں چوپٹ ہو جائیں گی، ہماری سرداری اور سلطانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمارے بزنس جو ہے ماند پڑ جائیں گے، ہمارے سودی کاروبار ختم ہو جائیں گے، ہمارے جو یعنی کہ حرام کاریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہماری جو شراب نوشی ہے وہ سب چھن جائے گی۔ تو یہ وہ طبقہ تھا جو بہت ایلیٹ تھا، بہت یوں سمجھ لیجیے کہ پولیٹیکلی ایلیٹ طبقہ تھا رومن امپائر کا، اور جیوز میں بھی وہ لوگ جو بہت منی لینڈرز تھے اس زمانے کے، وہ ان کو حضور سے خطرہ تھا کہ یہ ہماری جو ہے وہ، اگر ہم اس نبوت، اس نبی کو بڑا ہونے دیں، اس نبی کو نبوت کے دور میں زندہ رہنے دیں، تو پھر یہ کہ ہماری یہ حکومتیں چوپٹ کر دے گا، ہماری جو بزنس ہے ان کو ٹھپ کر دے گا، حرام و حلال کرے گا، شریعت لائے گا، جس کے نتیجے میں ہمارا جو سارا بنا بنایا کاروبار ہے، حرام کاریاں جو ہم نے کر رکھی ہے، جو یوں سمجھ لیجیے کہ حرام کاریوں کے اڈے جو ہم نے گاڑ رکھے ہیں، وہ سب کے سب اکھڑ جائیں گے۔ تو اس طبقے کو سب سے شدید ترین دشمنی تھی حضور سے، یہ وہ طبقہ تھا جو سب سے زیادہ حضور کے قتل کے در پہ تھا، اور یہ میجورٹی میں تھا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طبقے کے بارے میں اور دوسرے طبقے کے بارے میں، یعنی دوسرا وہ طبقہ جو حضور پہ ایمان لانے کے لیے تو تیار تھا لیکن حضور کی اطاعت اور اتباع کے لیے تیار نہیں تھا، اور وہ اس بات کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ حضور ہر معاملے میں دخل اندازی کریں، بس وہ چاہتا تھا کہ حضور نبی بن کے آئیں، ایز اے لیڈر رہیں، اور جو ہے ملک فتح کر کے اور مختلف مقامات کی فتوحات کے بعد ہمیں دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے، ہم دوسری قوموں پہ ظلم کریں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا طبقہ جو میں نے بتا دیا کہ جس کو حضور سے سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہوتا تھا، جو قتل کرنے کے در پہ ہمیشہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ پہچان لیتے کہ یہ وہی نبی ہے تو قتل کرنے کے در پہ آ جاتے، تو بحیرہ انہی لوگوں سے بچانا چاہتا تھا، اس تیسرے طبقے سے۔ اور پہلا طبقہ تھا جو اسمال مائنورٹی میں تھا، جو واقعی سنسیئرلی اس بات کا یہ تمنا رکھتے تھے اور ارادہ رکھتے تھے کہ اگر تو یہ واقعی نبی ہے تو ہم اس پہ ایمان لا کے اپنی آخرت کو سنوار لیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچا لیں گے۔ تو یہ جو دوسرا اور تیسرا طبقہ تھا، یعنی وہ جو حضور کو نبی ماننے کے لیے تیار تھا لیکن اطاعت اور اتباع کے لیے تیار نہیں تھا، اور تیسرا وہ طبقہ جو جانی دشمنی رکھتا تھا حضور سے، ان دو طبقوں کو قرآن نے بھرپور کرٹیسائز کیا ہے، اور ان کا ذکر جب ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھتے ہیں، آیت نمبر 146 ہے غالباً یہ، جو آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ظاہر انسان اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں خطا نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کو وہ صحیح طریقے سے پہچانتا ہے، اس میں اس کو کنفیوژن نہیں ہوتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے یہ بتانا ضروری سمجھا کہ یہود کا اور عیسائی کا یہ طبقہ جو ہے، وہ اے نبی آپ کو اس طرح پہچانتا ہے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی گویا انہوں نے پہچان لیا ہے آپ کو،
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کا ایک گروہ، ان کا ایک فریق، ان کا ایک طبقہ انہی میں سے ایسا ہے جو حق کو جاننے کے بعد بھی، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اسے چھپاتا ہے۔ یہی وہ طبقہ تھا یہود کا دوسرے اور تیسرے نمبر کا، جو عام طور پہ عرب کے مشرکین کو اور عرب کے کفار کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حق ان پہ واضح تھا، یہ حضور کو پہچانتے تھے، پھر بھی حضور کے بارے میں جو ہے وہ غلط غلط باتیں پھیلاتے تھے، بیان کرتے تھے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے اور تیسرے طبقے کو قرآن نے بہت کرٹیسائز کیا، اور اسی کے بارے میں یہ آیت جو ہے آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 جو پڑھی ہے وہ انہی لوگوں کے تعلق سے ہے۔ تو میں انشاءاللہ یہاں پہ بحیرہ کی سٹوری ختم ہو گئی، اس سٹوری سے ریلیٹڈ جو وزڈم کے پوائنٹس تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور جو اہل کتاب کی بنیادی طور پہ تین کیٹیگریز تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور قرآن کا کیا اپروچ رہا ہے ان تین کیٹیگریز کو لے کے وہ بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے ایک رف پکچر جو ہے پریزنٹ کر دی، اور یہ اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ آخر دو سوالات کا جواب دیا کہ آخر یہ کہ عیسائی اور یہودی علماء کیسے حضور کو کن بنیادوں پہ پہچانتے تھے، کچھ کچھ ہی صحیح لیکن اگر پہچانتے تھے تو کن بنیادوں میں پہچانتے تھے، ان کے پاس کون سا علم تھا۔ اور دوسرا یہ سوال کہ یہود سے حضور کو خطرہ کیوں تھا، جب بحیرہ نے کہا کہ آپ اس بچے کو یہود سے بچائیں، ٹھیک ہے، اور رومیوں سے بچائیں، تو ان سے سب سے بڑا خطرہ کیوں تھا۔ ان کے پیچھے کی وجوہات جو فطری وجوہات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو خطا ہم سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو صحیح بات ہم نے بیان کر دی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل پہ ثابت کر دے اور اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرشار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔